کشمیر کا نام ذہن میں آتے ہی جہاں ایک ایسی وادی کا تصور ابھرتا ہے جو قدرت کے دستے ہنر کی ایک نشانی ہے، وہیں دوسری طرف ایک طویل تنازع پر مشتمل 60 برس کی تاریخ بھی نگاہوں کے آگے گھومنے لگتی ہے۔ کشمیر کا قدرتی حسن اور اس کی تنازعات پر مبنی تاریخ ایک دریا کے دو کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بادشاہ جہانگیر بے ساختہ بول پڑے کہ دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت انسان تنازعات کو حل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو مشکل ترین مسائل کو بھی حل ہونے میں لمحوں کی تاخیر نہیں ہوتی، لیکن نیتوں کے فطور چھوٹے مسائل کے حل کو صدیوں پر محیط کر دیتے ہیں۔ بھارتی قیادت نے کشمیر کو مسئلہ کشمیر بنانے اور اسے اپنے وجود کا حصہ بنانے کے لیے ہر اصول، ضابطے اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر طاقت کے اصول کو کارفرما کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یوں 27 اکتوبر 1947 بھارتی فوجی دستے کشمیر کی سرزمین میں اترے۔ کشمیری عوام اور قبائلی مجاہدین نے مل کر انڈین آرمی کا مقابلہ کیا۔ 13 اگست 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ فوری طور پر روک لیں، اور یوں 1 جنوری 1949 میں کشمیر میں ہونے والی جنگ بندی ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے لیے غیر یقینی کے ایک طویل دور کے ساتھ ساتھ کئی انسانی المیوں کا پیغام لے کر آئی۔ وہ دن اور آج کا دن کشمیری اپنی آزادی کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں۔ بھارتی قیادت نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے ہر ممکنہ حربے آزمائے۔ کشمیر میڈیا سروس کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس رواں جد و جہد میں اب تک 93,119 لوگ شہید ہوئے، جن میں 6,966 زیر حراست شہید شامل ہیں۔ 10,000 سے زائد افراد گرفتاری کے بعد لاپتہ ہیں۔ 1,05,778 تعمیرات خاکستر کی گئیں، اور اب تک بھارتی فورسز 9,900 خواتین کی بے حرمتی کرنے کی مذموم کوششیں کر چکے ہیں۔ کشمیر کا پورا وجود زخمی ہے، یہاں ہر دن کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے، لیکن آرمی برادری خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. مشرقی تیمور کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کروایا گیا، لیکن کشمیر پر جو قراردادیں موجود ہیں ان سے آنکھیں چرائی جا رہی ہیں۔ اس دوہرے معیار کی وجہ سے 1,40,00,000 لوگوں کا وجود داؤ پر لگا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر اوباما نے اس مسئلے کے حل میں بھرپور کوششیں کرنے کا اندیا بھی دیا تھا، لیکن کوششیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پاکستانی قیادت ہر دور میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کی کوششوں میں سرگرم عمل رہی ہے، ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھاتے رہے۔ ہم نے پاکستان لیا مگر یہ کہا کہ ہم کشمیر بھی لیں گے۔ آپ ہمارے خاندان بھی ہیں، آپ ہمارے وجود میں بھی ہیں، اور آپ ہماری شاہ رگ بھی ہیں۔ پاکستانی عوام بھی کشمیریوں کی جد و جہد میں شامل ہیں۔ ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اس کا ایک علامتی اظہار ہے۔
اصل کشمیر تو وہی ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور وہ وہاں پہ پس رہے ہیں. وہ ہماری شہر ہے کہ ہم کبھی کسی سوچ جو ہے نا اپنے اس موقع پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری تو دعائیں ہیں جی، اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے. عالمی طاقتیں بیٹھیں اور حل کر لیں. آپ امریکہ چاہے تو 1 منٹ میں یہ حل کرا سکتا ہے. یہ اقوام متحدہ کس لیے بنا ہے؟ کشمیر 62-63 سال ہو گیا، آج تک ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں. حالانکہ اس میں قراردادیں بھی منظور ہو چکی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ابھی تک ایسے کے ایسے ہی پڑا ہوا ہے. کشمیریوں کی جدوجہد یوں ہی رائے گاہ نہیں جائے گی. پرعزم کشمیری قیادت ہر سازش کا ادراک رکھتی ہے اور ان سازشوں کو ناکام بنانے کا حوصلہ بھی. بھارت کی ہٹ دھرمی، ظلم اور جبر اپنی جگہ، لیکن کشمیریوں کے حوصلے اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہیں جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انہیں یقین ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی. کشمیر آزاد ہوگا اور آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے.